خان صاحب نے کبھی بھی مذاکرات سے یکسر انکار نہیں کیا، کبھی رد نہیں کیا مکمل، لیکن وہ پریکٹیکل آدمی ہیں، وہ نتائج پہ یقین رکھنے والے آدمی ہیں، اس لیے ہمیشہ انہوں نے ایک لفظ یوز کیا کم از کم میرے سامنے، اور وہ ہے میننگ فل ڈائلاگ۔ آج سے 3.5 مہینے پہلے، پونے 4 مہینے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ بڑا مذاکرات کی بات ہوتی ہے، حکومتی لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ ٹائم تھا جب رانا ثناء اللہ صاحب اور اپنا آصف زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اگر میننگ فل ہو تو، اس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے خاموشی ہو گئی۔ یہ جو جمعہ گزرا ہے پچھلا، میں نے پھر ان سے اسپیسیفکلی پوچھا کہ خان صاحب 24 سے پہلے اگر حکومت کوئی بھی رابطہ ہوتا ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے تو کیا جواب ہمارا جانا چاہیے؟ میڈیا میں بھی سوال ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے سمپل ون لائنر کہا، انہوں نے کہا اگر کوئی بات ہوگی تو میرے سے ڈائریکٹ ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رد نہیں کیا، گفتگو کے امکان کو رد نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ سے ڈائریکٹ ہوگی۔ تو آج یہ جو ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، اللہ کرے اس کو فروٹس نکلیں، کوئی بہتری ہو۔ میں آج اڈیالہ کے بارے میں نے بھی یہی بات کی ہے کہ الٹیمیٹلی پھر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، تو حکومت کو، ان کے دوستوں کو، ان کے ذمہ داروں کو، سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا ملک ایسے آگے جا سکتا ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑے لیڈر کو اتنے طویل عرصے تک سائیڈ لائن کر کے۔ تو یہ مطالبہ بھی سامنے آیا نا کہ جمعرات تک کی ڈیڈ لائن اب دے دی ہے کہ چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ لیٹس اسیوم ہائپوتھیٹیکلی کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ مینڈیٹ واپس لے لیں ہم سے، تو حلف کون لے گا پی ٹی آئی میں سے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان؟ دیکھیں، خان صاحب بالکل ناجائز طور پہ جیل میں ہیں، خان صاحب کی ریلیز ہونی چاہیے، خان صاحب کو باہر آنا چاہیے۔ میں بڑے افسوس سے بطور وکیل یہ کہوں گا کہ مجھے جوڈیشل سسٹم پہ، حالانکہ ہمیں ریلیف بھی مل رہا ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے اس چیز پہ کہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے مزمل بھائی، مس کیریج آف جسٹس۔ یہ پچھلے ہفتے میں نے دیکھا، محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں ہمارا توشہ خانے کا کیس تھا اور اپیل میں تھے ہم، اور ڈی بی بیٹھی ہوئی تھی، حسن اور زیب صاحب بھی تھے، دونوں جج صاحبان موجود تھے۔ وہاں حکومتی پروسیکیوٹر، نیب کے پروسیکیوٹر نے ایکسیپٹ کیا مزمل بھائی کہ اس حکومتی وکیل نے ایکسیپٹ کیا کہ عمران خان صاحب کو نچلی عدالت میں جب ان کو رات الیکشن سے پہلے جو سزائیں دی جا رہی تھی کہ نہ ان کو حق دفاع دیا گیا، نہ ان کے وکیل کو حکومتی گواہ پہ جرح کا موقع دیا گیا۔ تو ان کے ایکسیپٹ کرنے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اونس عمران خان صاحب پہ اور ان کے وکیل پہ علی ظفر صاحب پہ کہ کیا وہ اب میرٹ پہ کیس آگے چلانا چاہتے ہیں، یا اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز پہ اڑا دیں تو اس کو ختم کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، 1 سال سے آپ نے عمران خان کو صرف اس ایک کیس میں اندر رکھا ہوا ہے، اور آج 1 سال بعد حکومتی وکیل کہہ رہا ہے کہ ایکسیپٹ کر رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ یہ صاحب وہ دیکھیں نا، وہ تو جیل میں ہے، وہ تو جیل میں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح پہلے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں الیکشن کے فوری بعد کہ پیپلز پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا کہ گورنمنٹ فارم کر لیتے ہیں، آپ نے انکار کر دیا، آپ کے ناقدین نے کہا کہ چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ کسی اور کو وزارت عظمیٰ پہ دیکھنا نہیں چاہتے، اسی لیے وہ آفر ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی۔ تو اس بار اس تاثر کو زائل نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ اتنے تیار ہیں گورنمنٹ ٹیک اوور کرنے کے لیے تو شیڈو کیبنٹ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں کچھ نام ہے فائنل، کچھ سوچا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں، اس خان صاحب سٹیک میری کتاب میں تو وزیر اعظم عمران خان ہی، کیونکہ تحریک انصاف کا ورکر، ووٹر، سپورٹر، خاص کر یہ قوم عمران خان کے علاوہ کسی اور کو بطور وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ مینڈیٹ کی واپسی کی طرف کوئی بات چل پڑتی ہے، ظاہر ہے مینڈیٹ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ یہ کپ ہے کہ میں آپ کو واپس کر دوں، اس کے لیے کوئی پروسیس ہوگا، اور میرے خیال میں جو میں آپ نے جمعرات تک مانگا تو ایسے ہی ہے جیسے کپ ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، بطور سیاسی کارکن کے، بطور وکیل، دونوں کی جب میں اس کو سوچوں تو میں ایک عرصے سے یہ عرض کر رہا ہوں، میں الیکشن کے بعد سے مستقل میں ہر فورم پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت کے ساتھ تمام معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ ایون عمران خان صاحب کی رہائی جو کہ حکومت نہیں چاہے گی، لیکن وہ بھی پروسیکیوشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جو غلط کیسز بنائے ہیں تو حکومت تو غلط کیسز کو واپس لے سکتی ہے، یا کہہ سکتی ہے کبھی غلط کیسز جو ہیں ان کو کلوز کریں۔ لیکن مینڈیٹ کی جب بات آئے گی تو حکومت اپنے ہاتھ سے کبھی بھی یہ زہر کا پیالہ نہیں پیے گی۔ تبھی میں یہ بات ہمیشہ کر رہا ہوں کہ اس کے لیے سپریم کورٹ نیوٹرل آربیٹر ہے کہ وہاں سے اس کی انویسٹیگیشن ہو، کیونکہ ایک فورم پہ ایک بات آنی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت نکلتی ہے، جیسے آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں لے جاتا ہوں بریفلی، 2016 میں پاناما کیس یاد ہوگا آپ کو، بالکل اسی طرح کی سٹینڈ جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈیفینڈ کیا تھا نواز شریف صاحب کو، اس میں یاد ہے۔
میں عرض کرتا ہوں، اور وہاں ہم لاک ڈاؤن تھا اور احتجاج تھا، اور سپریم کورٹ میں حامد خان صاحب گئے، میں ان کے ساتھ تھا سپریم کورٹ میں، وہاں چیف جسٹس صاحب نے آپشن رکھا کہ اگر آپ عدالت، اور جب ہم عدالت میں گئے تو وہ اسٹینڈ اپ سچویشن ختم ہوئی اور عدالت میں پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوئی. 2 دفعہ عدالت نے بہت بڑی پولیٹیکل کرائسس کو اوائڈ کروایا ہے. ایک دھرنے میں 126 دن کے دھرنے کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنا، دوسرا پاناما کے بعد جو انویسٹیگیٹو جو ایک کمیشن بنا، جو سپریم کورٹ بیٹھی اور اس کا ایک فیصلہ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک موقع ہے میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ اپنا رول پراپرلی پلے کرے تو مینڈیٹ کا ایشو حل ہو سکتا ہے. عمران خان اور اسیران کی رہائی حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہے، جو حکومت 200 غلط کیسز بنا سکتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ آپ کو علم نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کے جو لوور جوڈیشری میں وکلاء ہیں، عاصم صاحب ہیں، کبھی اپنے پروگرام میں لیجئے گا، آپ کو ڈیٹیل دیں گے کہ 3 اکتوبر کے بعد، مزے کی بات سنیں، 3-4 اکتوبر کے اس احتجاج کے بعد عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان پہ ڈکیتی اور چوری اور رہزنی کی FIR کٹی ہیں. تو کیا عمران خان صاحب ڈیالہ سے نکل کے رات کو ڈاکے خدا نخواستہ ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ یہ اس طرح کی حکومت ہے. تو یہ علی صاحب مجھے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جو بنا سکتی ہے وہ ختم بھی کر سکتی ہے. صحیح. علی صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ انصار عباسی صاحب اب کلیم کر رہے ہیں، ان کی سٹوری ہے کہ جو احتجاج ہے 24 نومبر کا، اس حوالے سے ایک عام حکومتی شخصیت سے PTI کی بات چیت چل رہی ہے، اور اگر کوئی مڈل وے نکلتا ہے تو پھر وہ حکومتی عام شخصیت اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی، پاورفل کوارٹر سے بات کرے گی، اور کوئی میڈیشن ہو جائے گی. تو اس کو کنفرم کرتے ہیں آپ کہ ایسا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم میں وہ PTI کا رکن نہیں ہوں جس کی کسی حکومتی شخص سے کوئی اس معاملے میں بات ہو رہی ہے. اچھا، اب اگر مجھے انفارمیشن ہوتی بھی تو میں نہیں بتاتا، کیونکہ یہ بتانے والی چیزیں نہیں ہوتی جب تک ریزلٹ نہ نکلے. لیکن اس کو میں نہ تو کنفرم کر سکتا ہوں، اور ریجیکٹ بھی میں تب کروں گا جو مجھے پتا ہو کہ نہیں ہو رہا. تو نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی حکومتی شخص سے ہماری بات ہو رہی ہے، نہ یہ پتا ہے کہ نہیں ہو رہی. میرے خیال میں بھی یہ تو سیاسی بیان دے رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں. مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں، سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. لیکن ایک بات، چونکہ اس سسٹم کے اندر اپنا ایز اے سیاسی ایک ورکر کے کافی وقت گزر گیا ہے، اتنا مجھے آئیڈیا ضرور ہے کہ اتنی بڑی جب سٹیکس ہوں، ملک کی سب سے بڑی جماعت پورے ملک سے ماس موومنٹ ہونے والی ہے 3-4 دنوں بعد، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت نے اس جماعت کی لیڈرشپ کو انگیج نہ کیا. ہو سکتا ہے، I don't know, I cannot confirm. علی صاحب ویسے دیکھیں نا، میس موومنٹ کے لیے کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ کسی MNA کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ 10,000 آپ لے آئیں، 5,000 MPA لے آئے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں آرگینک نہیں ہے یہ. دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کل بھی آپ ہی کے چینل پہ ایک محترم اینکر کے پروگرام میں اس کی وضاحت کی، اور آج دوبارہ میں اس تاثر کو رد کر رہا ہوں. تحریک انصاف کی جب موومنٹ ہوتی ہے، تحریک انصاف کا جب ورکر نکلتا ہے، ووٹر سپورٹر نکلتا ہے، وہ نہ خدا نخواستہ کسی لالچ میں نکلتا ہے، نہ کسی ڈر سے نکلتا ہے. وہ عمران خان کے لیے اور اس سبز ہلالی پرچم، یہ اس کے لیے نکلتا ہے. عمران خان صاحب کے لیے نکلنے کے لیے کسی بھی اس قسم کی بات کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف تنظیمی امور کے لیے میٹنگز ہوتی ہیں، میٹنگز میں مختلف نہیں. لیکن MNA اس کو آپ نے ڈرا دیا ہے. MNA اس کو آپ نے کہا ہے کہ اگر اپنے قافلے کی ویڈیو نہیں بھیجو گے تو پارٹی سے نکال دیں گے. تو MNA اس تو ڈر گئے ہیں، عوام بے شک نہیں ڈرے. نہیں، ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی، اور پارٹی سے نکالنا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. وہ تو تب ہوتا ہے جب آپ پارٹی کے ساتھ غداری کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی کے ساتھ کان ملا کے ووٹ ادھر دے دیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں. باقی کوئی کم کوئی زیادہ نکالے گا. اصل میں MNA یہ تاثر ہی غلط ہے. MNA لوگوں کو نہیں نکالتا، نہ MPA نکالتا ہے، لوگ نکلتے ہیں، قوم نکلتی ہے. MPA MNA اور تنظیم صرف اس کو آرگنائز کرتی ہے، قوم خود سے نکلتی ہے. اور اس بار آپ دیکھیں گے نکلے گی انشاءاللہ. صحیح. ہر پارٹی میں ریڈیکل سوچ بھی ہوتی ہے، مذاکرات والی سوچ بھی ہوتی ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب شروع سے ہی اس بات کی تردید کر رہے ہیں اور اس بات کو انڈرمائن بھی کر رہے ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اس رابطے کی خبر کے اوپر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے. تو اگر یہ مذاکراتی عمل واقعی شروع ہو چکا ہے، بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں، تو کچھ ایلیمنٹس ناراض ہیں PTI میں کہ آپ ان سے کنفرم کیے بغیر، ان کی اوپینین لیے بغیر ایسا کر رہے ہیں. دیکھیں، مجھے تو نہیں پتا مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اگر ہوتے ہیں تو would you be happy if the government is talking to your party، یا پھر آپ ڈس اپروو کریں گے اس کو شیخ وقاص کی طرح؟
دیکھیں جب بھی کوئی مذاکرات ہوں گے، آپ کو میں نے عرض کیا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ مجھ سے ڈائریکٹ ہوں گے، تو انہوں نے مذاکرات کے عمل کو رد نہیں کیا۔ اگر مذاکرات ہوتے ہیں معاملے کے حل کے لیے تو بطور سیاسی کارکن مجھے خوشی ہوگی، لیکن اگر صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے ہے اور یہ اس چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے 24 کا احتجاج نہ ہو، تو احتجاج تو 24 کو ہے، لیکن سیاسی فورسز گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے آج اڈیالہ کے بارے اس پہ بات کی ہے کہ گفتگو ہونی چاہیے، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان مطالبات کو سنجیدہ لیں، اور اس کے بعد جب لوگ نکل آئیں اور پھر آپ کے پاس فیس سیونگ بھی نہ ہو پھر اس کو مانیں، بہتر ہے اب ان کو مان لیں اور ایک بہت بڑے امتحان میں اس قوم کو اور اپنے آپ کو نہ ڈالیں، ادروائز تحریک انصاف اور قوم تو 24 کو انشاءاللہ العزیز نکل رہی ہے۔ احتجاج سے متعلق جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں 10 اراکین اسمبلی آپ کے مسنگ تھے، تو یہ ڈیفیکٹ کر گئے ہیں یا سیریس نہیں لیا انہوں نے اجلاس کو؟ بہت سے ہمارے چنگے دیکھیں حلقے کے سیاستدان ہوتے ہیں، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی سینیٹر ہے۔ سینیٹر چلو حلقے میں اتنا نہیں ہوتا، لیکن آپ کی غمیاں خوشیاں ہوتی ہیں، بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، لوکل لیول پہ تنظیمی امور میں میٹنگز ہوتی ہیں، تو بہت سے ایم این ایز ایم پیز ہو سکتا ہے نہ آ پائے ہوں۔ جیسے میں آپ کو ایک ایم این اے کا نام بتا سکتا ہوں، نام میں ان کا واقعہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کال کی کہ پنجاب سائڈ پہ سدرن پنجاب سائڈ پہ بہت دھند ہے، وہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ ابھی 3-4 دن پہلے بہت زیادہ دھند تھی اور اسموک کا ایشو تھا، تو وہ خود نہیں پہنچ پائے، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کیونکہ وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے، بڑا لمبا راستہ تھا اور بہت زیادہ اسموک تھی۔ تو اب آپ کیا کہیں گے، خدا نخواستہ ڈیفیکٹ کر گئے؟ نہیں، ایک ایشو تھا جینوئن۔ تو بہت سے لوگوں کی غمیاں خوشی، کچھ بہت سی ایشوز کوئی دور پار کے، جیسے فرض کریں آپ کے چترال کے میں ہو سکتا ہے وہ نہ پہنچ پائیں، حالانکہ وہ پہنچے ہیں، ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی میٹنگ میں نہیں ہے تو وہ ڈیفیکٹ کر گیا ہے، یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے فیصل وابڈہ صاحب کے بیانات خاصے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانی کا بلبلہ ہے یہ جو 24 نومبر کا احتجاج ہے، 25 کو فرد جرم عائد ہونی ہے، اسی لیے پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ یہ سب پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں اور ڈائیلاگ بازی کر رہے ہیں، اور ان کی جو ایکٹیویزم ہے اس کی وجہ سے خان صاحب کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ فیصل ہمارا کولیگ رہا ہے، بھائی ہے چھوٹا، وہ بادشاہ آدمی ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ خان صاحب کا ڈیسیجن ہے اور 25 کا اس سے کوئی نیکسس نہیں ہے۔ ان کو یہ کیسے پتا ہے کہ 25 کو فرد جرم پتنی عائد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ تو عدالت میں جج صاحب کا فیصلہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو، میرے خیال میں بہت ہی ایک جینوئن موو ہے خان صاحب کی طرف سے، لوگ انشاءاللہ نکل رہے ہیں۔ باقی اگر حکومت کوئی ہوش کے ناخن لیتی ہے، کوئی راستہ نکل آتا ہے اور رزلٹ نکل آتا ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اگر احتجاج سے پہلے منظور ہو جاتی ہیں، پھر ظاہر احتجاج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ احتجاج نہ کریں اور ہم گفتگو کریں گے اور فلانا کریں گے، ڈمکانا کریں گے، تو پھر اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ سب یہ سمجھیں گے کہ آپ ٹائم بائی کر رہے ہیں اور آپ صرف احتجاج کو پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے نہ خان صاحب تیار ہوں گے اور نہ ہمارا ورکر۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ذرائع خبریں بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اب یہ کنسنسس ہوتا جا رہا ہے کہ اداروں کی اعلیٰ قیادت کو مزید نشانہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پارٹی کو اس کا نقصان ہوا ہے۔ تو الٹیمیٹلی ایکنالج کر لیا آپ نے اس بات کو کہ یہ جو ہم نے گیئر شفٹ کیے تھے اس سے ڈیمیج صرف ہم ہی ہوئے ہیں اور کوئی نہیں؟ مزمل صاحب، یہ بڑا ایک تفصیلی جواب مانگنے والا سوال ہے آپ کا۔ شارٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف کبھی بھی اپنے ادارے کے خلاف نہیں رہی، بلکہ ہم نے ہمیشہ ڈیفینڈ کیا ہے۔ حکومت میں جب تھے تب بھی، حکومت سے پہلے اپوزیشن میں بھی اور آج بھی، لیکن جو ایک سیاسی رول ہے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا، اس پہ ہمارا کل بھی اعتراض تھا، آج بھی اعتراض ہے، آنے والے کل میں بھی ہوگا۔ آج میں نے اس پہ تفصیلی بات اڈیالہ کے بارے کی ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی فورسز سیاسی مسائل کو خود حل کریں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیچ میں سے سائڈ پہ ہو، کیونکہ اس میں ان کی بھی عزت ہے، اس سسٹم کی بھی عزت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو کنسیڈرڈ اوپینین ہے میں تمام سیاسی جماعتوں کا رہا ہے کہ سیاسی معاملات میں جتنا کم رول ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا، اتنا ہی ملک کی اور اسٹیبلشمنٹ سب کی بہتری ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، میں لفظ کوئی یوز کر رہا ہوں، اپوزیشن میں تو یہ باتیں سب کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو کندھا ملتا ہے تو کسی کو پھر کوئی امر مانے نہیں ہوتا کہ وہ جلدی سے اقتدار کے سنگاسن پہ آتا ہے۔ یہ اگر فیصلہ ہو جائے کہ ہم صرف عوامی طاقت سے آئیں گے، کسی کے کندھے پہ نہیں آئیں گے، اس میں عوام کا بھی فائدہ ہے، ان سیاسی جماعتوں کا بھی فائدہ ہے، سسٹم کا بھی فائدہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی عزت ہے۔